علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس شازیہ کاشف کا، جو کہ کراچی پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں، اور مسٹر محمد وقاص کا، جو کہ شکارپور پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنے جیون ساتھی کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ہمارے 4 بچے تھے۔ صحن دن بھر ان کی منمونی چہکاروں سے گونجتا رہتا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا میرا گھر جو رشک جنت تھا، کبھی تنکوں سے بنے آشیانے کی مانند بکھر جائے گا اور میں اس کے نشان ڈھونڈتی رہ جاؤں گی۔ 16 برس کی عمر میں میری شادی سبحان سے ہوئی اور میں اپنے خامد کے ساتھ 11 برس ہی گزار سکی کہ ناگہانی ایسی ایک آندھی چلی جو میری خوشیوں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لے گئی۔ سبحان ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے۔ ہم لاہور میں رہا کرتے تھے۔ وہ مجھے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا زیادہ روک ٹوک نہ رکھتے۔ جب چاہتی رشتہ داروں یا پڑوس میں چلی جاتی، سبحان نے کبھی منع نہ کیا۔ شاپنگ کے لیے بھی کسی نہ کسی پڑوسن کو ساتھ لے لیتی تھی۔ خامد کا مجھ پر بھروسہ تھا۔ میرے لیے یہ بات باعث افتخار تھی کہ وہ مجھے کہیں آنے جانے سے نہ روکتے تھے اور شکی انسان نہ تھے۔ تبھی تو ہمارا گھر رشک جنت تھا۔ مجھے اپنے خامد سے پیار تھا، میں ان سے اور وہ مجھ سے مخلص تھے۔ یہی اخلاق تھا جس نے ہمارے گھر کے آنگن کو خوشیوں کی مہکار سے مہکا رکھا تھا۔ ایک دن سبحان گھر آئے تو اداس تھے۔ میں نے محسوس کر لیا کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ میں نے انہیں کھانا دیا۔ کچھ دیر انہوں نے آرام کیا، پھر میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگے، میرا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا ہے، لیکن تم کو اور بچوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتا وہاں۔ فی الحال رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ سوچتا ہوں تم یہاں اکیلے کیسے رہو گی۔ بس اتنی سی بات ہے، اور آپ اس قدر پریشان ہیں۔ یہ محلہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے، یہ ہمارا آبائی گھر ہے۔ برسوں سے یہ لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے۔ پڑوسی دکھ سکھ میں کام آنے والے لوگ ہیں۔ مجھے یہاں کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ آپ سکون سے اسلام آباد جائیں، رہائش کا بندوبست جلد کر کے ہم کو لے جائیے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بچے چھوٹے ہیں، 4 بچوں کا ساتھ ہے، ان کے کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ سوچ رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے تم لوگوں کو گاؤں اپنے بڑے بھائی کے پاس شفٹ کروا دوں۔ ایسا نہ کریں۔ اپنے گھر کے سوا مجھے اور بچوں کو کہیں چین و سکون نہیں ملے گا۔ بڑے دونوں اسکول جاتے ہیں، گاؤں میں کیسے پڑھ پائیں گے؟ وہ گمسم سے رہ گئے۔ پھر کہا، اچھا، اپنوں اور بچوں کا خاص خیال رکھنا۔ کچھ مشکل محسوس کرو تو اپنے بھائی آفاق کو بلوا لینا، وہ تمہارے ساتھ رہ جائے گا جب تک کہ وہاں فیملی کے لیے رہائش کی سہولت نہ مل جائے۔ مجھے تمہاری اور بچوں کی جدائی برداشت کرنا پڑے گی۔ سبحان اسلام آباد چلے گئے اور میں لاہور میں قیام پذیر رہی۔ گھر ذاتی تھا، کرائے وغیرہ کا مسئلہ نہ تھا۔ محلے دار اچھے تھے۔ سبحان فون پر خیریت دریافت کرتے اور میں ان کو تسلی دیتی کہ فکر نہ کریں، ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک روز چھوٹے بیٹے اشر کو بخار ہو گیا۔ میں نے پڑوسن سے کہا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، اشر کو دکھانا ہے۔ وہ بولی، آج میری بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں کچھ مہمان آ رہے ہیں،
ورنہ ضرور چلتی۔ تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیج دیتی ہوں، اسے لے جاؤ۔ منان میرے سامنے چھوٹے سے بڑا ہوا تھا اور اب وہ 18 برس کا تھا۔ اسے چھوٹے بھائی جیسا جانتی تھی۔ میں نے اعتراض نہ کیا اور اس کے ساتھ اشر کو کلینک دکھانے لے کر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اشر کو دیکھا، کچھ دوائیں لکھ دیں اور ہم گھر آنے کے لیے سڑک پر نکلے۔ اچانک ایک گاڑی وہاں آ کر رکی۔ یہ شخص منان کے دوست کا کازن تھا اور منان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے کہا، منان بھائی کیا بات ہے؟ اتنی گرمی میں ادھر کیا کر رہے ہو؟ اپنی باجی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آیا تھا، ان کے بچے کو دکھانا تھا۔ ہم سڑک پر ٹیکسی کے لیے کھڑے تھے، تبھی وہ شخص بولا، میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ بھائی، میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ منان نے مجھ سے پوچھا۔ اس روز دھوپ تیز تھی، سوچا کہ بچے کو تیز بخار ہے، گاڑی میں ہی چلے جاتے ہیں۔ منان سے کہا، چلو ان کی گاڑی میں ہی چلے جاتے ہیں، جلدی پہنچ جائیں گے۔ یوں ہم نے ریاض کے لفٹ قبول کر لیا۔ گھر کے قریب پہنچی تو خیال آیا کہ جلدی میں دوائیوں کا نسخہ تو میں ڈاکٹر صاحب کی میز پر ہی بھول آئی ہوں۔ منان، واپس ڈاکٹر صاحب کے کلینک جانا ہے، میں نسخہ ادھر بھول آئی ہوں۔ منان نے کہا، کوئی بات نہیں باجی، میں جا کر لے آتا ہوں۔ نہیں، میں ساتھ چلتی ہوں، ممکن ہے پرچہ گر گیا ہو تو ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ لکھوانا ہوگا۔ میں نے بچہ منان کی گود میں دے کر کہا، ایسا کرو، اشر کو باجی حمیدہ کو دے دو اور واپس آ جاؤ۔ ریاض بولا، ہاں ہاں، منان بچے کو بخار کی حالت میں دوبارہ لے جانا درست نہیں ہے، اس کو گھر میں دے دو۔ ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ منان اشر کو باہوں میں لے کر اتر گیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس آ کر ہمارے ساتھ موٹر میں بیٹھتا، ریاض نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور تیزی سے سڑک پر لے آیا۔ میں نے کہا، ریاض بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ منان کو تو آ جانے دیں۔ کہنے لگا، گاڑی میں پٹرول ڈلوا لوں، پھر اسے بھی لے چلتا ہوں، ذرا جلدی ہے کیونکہ 4 بجے مجھے پشاور روانہ ہونا ہے۔ اس کے بعد تو گاڑی فراٹے بھرنے لگی۔ میں نے احتجاج کیا تو اس نے پانی کی بوتل مجھے دی۔ باجی آپ پانی پی لیں، گھبرائیے نہیں، ابھی واپس چلتے ہیں۔ وہ سامنے گھر سے گاڑی کے کاغذات اٹھانے ہیں، ورنہ پشاور جاتے ہوئے رستے میں چالان ہو جائے گا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے بوتل منہ سے لگا لی۔ اس میں نہ جانے کیا ملا تھا کہ پیتے ہی میں بے ہوش ہو گئی، اور جب آنکھ کھلی تو اپنے گھر اور بچوں سے بہت دور آ چکی تھی۔ قصہ مختصر، ریاض کا تعلق بردہ فروشوں کے گروہ سے تھا اور میں بے وقوف اس کی گاڑی میں اس بھروسے پر بیٹھی رہی کہ یہ منان کا دوست ہے۔ اس نے تو ایسی پھرتی دکھائی کہ منان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پشاور لا کر ریاض نے جن کے حوالے کیا، یہ بہت بے رحم تھے، جو اغوا شدہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو علاقہ غیر میں لگنے والی انسانوں کی منڈی تک پہنچاتے تھے اور اغوا کنندہ افراد فروخت کر کے دام کھڑے کر لیتے تھے۔ یہاں پر ہر جمعرات کو منڈی لگتی، جس میں عورتیں، مرد، بچے، بچیاں فروخت کے لیے لائی جاتی تھیں اور ان کو خریدنے ملک اور بیرون ملک سے لوگ آتے تھے۔ جیسا مال ہوتا تھا ویسے دام لگتے تھے۔ منڈی میں انسانوں کو بکاؤ مال کی طرح بکتا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اوہ میرے خدا، تیری دھرتی پر کیسے کیسے ظلم نہیں ڈھائے جاتے، اور انسان پر انسان سے بڑھ کر کسی نے ظلم نہ ڈھایا ہوگا۔ دولت ایسی بری چیز تو ہے کہ اسے بدترین ذرائع سے حاصل کرنے پر بھی آدمی نہیں شرماتا۔ معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بکتا دیکھا۔ ننھی منھی بچیاں اپنے پیارے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے دور یہاں بیچنے کو لائی جاتی تھیں
اور خریدنے والے نہ جانے کس مقصد سے ان معصوم پھولوں کو خرید کر لے جاتے تھے۔ وہ ان لڑکیوں کو گویا غلام بناتے تھے اور لڑکیاں بازار حسن کی زینت بنا دی جاتی تھیں۔ ان کے افسردہ اور اداس چہرے دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ خریدنے والے پاکستانی بھی تھے اور غیر ملکی بھی۔ خوبصورت نوخیز لڑکیاں تو بیرون ملک کے کعبۂ قانون کے لیے بھی لے جائی جاتی تھیں۔ کچھ لوگ تو بے اولاد ہونے کے باعث بچے گود لینے کی خاطر بھی انہیں خریدنے آئے، اور کچھ شادی کے لیے عورت خرید رہے تھے۔ اکثر افراد کو ملازمہ کا مسئلہ مستقل طور پر حل کرنا تھا۔ ایک شخص نے جس نے میرا سودا طے کیا لاہور ہی کا ایک امیر آدمی تھا، یعنی میرا ہم وطن۔ میں جب اس کے ساتھ گاڑی میں لاہور لے جائی جا رہی تھی، اس نے راستے میں بتایا، شکر کرو کہ ہم تم کو کسی برے مقصد کے لیے نہیں لے جا رہے۔ ہم کو ایک ملازمہ چاہیے جو دن رات ساتھ رہے اور چھوٹے بچوں کی پرورش میں میری بیوی کی مدد کرے۔ بہت ملازمائیں رکھیں، لیکن وہ چند دن کام کر کے بھاگ جاتی ہیں، اور خدمت گار عورت کا مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہوتا۔ تو اب ہم نے مستقل بنیادوں پر اسے حل کرنے کا سوچا۔ کسی نے ہمیں یہاں لگنے والی منڈی کے بارے میں بتایا تھا۔ مجھے خریدنے والے میرے مالک کا نام اسلم بٹ تھا اور یہ خاصا امیر شخص تھا۔ اس کی بیوی کے ہاں حال میں 2 جڑواں بچے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے سمجھا دیا کہ رستے میں شور مچانے کی ضرورت نہیں، ہم تم کو اچھی طرح اور عزت سے رکھیں گے، اور تم شکر کرو گی کہ ہم نے تمہیں خریدا ہے۔ تم کسی برے آدمی کا ترنیوالا بننے سے بچ گئی ہو۔ تم بھی پاکستانی ہو اور ہم بھی۔ تم میری ہم وطن ہو، اس لیے بہن بنا کر رکھوں گا، مگر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ دوبارہ وہیں پہنچا دی جاؤ گے جہاں سے آئی ہو۔ پھر تمہاری قسمت کہ وہاں تم سے کیسا سلوک ہو اور دوبارہ کس قسم کے آدمی کے ہاتھ جا پہنچو۔ میں نے بٹ صاحب کی باتیں غور سے سنی، یہ جان لیا کہ یہ آدمی درست کہہ رہا ہے۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں کسی سوڈانی، افریقی یا کسی دوسرے غیر ملکی کے ہاتھوں فروخت نہیں ہوئی۔ اپنے وطن میں دوبارہ اپنے بچوں سے ملنے کی ایک آس تو تھی۔ سوچا ان لوگوں کی خدمت کروں گی، کبھی انہیں مجھ پر رحم آ جائے گا اور مجھے گھر والوں سے ملنا بھی نصیب ہو جائے گا۔ بٹ کی بیوی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کو ایسی خدمت گار چاہیے تھی جو میری جیسی شریف ہو اور بچوں کی پرورش کرنا جانتی ہو۔ اس نے مختصر انٹرویو لیا اور میری بیتا کو سرسری سنا۔ بولی، ابھی چند سال تم کو اپنا ماضی بھلا کر میرا ساتھ دینا ہوگا، جب تک میرے بچے بڑے نہیں ہو جاتے، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ اچھے طریقے اور ایمانداری سے وقت گزارا تو ضرور کوشش کروں گی کہ تمہارے بچوں سے تمہیں ملوا دوں۔ ابھی فوری طور پر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تم کو بٹ صاحب نے 4 لاکھ میں محض اس لیے خریدا ہے کہ ہم اپنے جڑواں بچے پلوا سکیں۔ تم کہیں ہمارے گھر سے بھاگ نہ جاؤ، اس کے لیے تمہاری کڑی نگرانی رکھی جائے گی۔ چوکیدار تم پر دن رات نظر رکھیں گے اور تم گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گے، لیکن گھر کے اندر تم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ کھانا پینا اور ضرورت کی ہر شے تمہیں ملے گی۔ میں نے جان لیا کہ بیگم کو میری زندگی کے دکھ تکلیفوں، میرے آنسوؤں سے کچھ غرض نہیں تھی۔ ان کو صرف اپنی سہولت، آرام اور ضرورت کا خیال تھا۔ انہوں نے بہت اچھی طرح مجھے یہ احساس دلا دیا کہ میں ان کی ایک خریدی ہوئی چیز ہوں، ایک لانڈی کنیز، جس کے انہوں نے لاکھوں روپے ادا کیے ہیں۔ اب میرا ان کی قیام گاہ سے ہلنا بھی بغیر ان کی اجازت کے سنگین غلطی ہوگا، جس کی سزا کے طور پر وہ مجھے دوبارہ انہی ظالموں کے حوالے کر سکتے تھے جن سے مجھے خریدا تھا۔
وزیرستان کی جانب پاکستان کی آخری چوکی کے بعد سے جو علاقہ شروع ہوتا تھا اور علاقۂ غیر کہلاتا تھا، اس جگہ کے تصور سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جہاں پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں سے اغوا کردہ انسانوں کے گروہ لا کر انسانی منڈی میں فروخت کیے جاتے تھے۔ بعد میں حساس اداروں کے طفیل اس علاقے کو کنٹرول میں لے کر ان محصور لوگوں کی بڑی تعداد کو تحویل میں لیا گیا اور انہیں آزاد کرایا گیا تھا۔ میں نے بٹ صاحب کی بیگم کے ساتھ اس امر پر سمجھوتا کر لیا کہ ان کے نوزائیدہ بچوں کی ایک ماں کی طرح خدمت اور دیکھ بھال کروں گی، ان کا دل جیت لوں گی تاکہ وہ مجھ پر رحم کھا کر مجھے میرے کنبے سے ملوا دیں۔ وہ میری ہم وطن پاکستانی تھی، سو مجھے ان سے اچھی امیدیں تھیں۔ ان کے ایک بچے کی ذمہ داری مکمل طور سے میں نے سنبھال لی اور بچے کو اپنی ممتا کی گود میں بھر لیا۔ بہت محبت سے اٹھاتی، دھیان سے دیکھ بھال کرتی، وہ بھی مجھ سے خوب ہل گیا۔ مالکن کو یقین آ گیا کہ اچھی اور شریف عورت ہے اور یہ ہم کو دھوکہ نہ دے گی۔ ایک بچہ میرے حوالے اور دوسرا ان کے پاس تھا۔ مالکن کا خیال ٹھیک تھا، میرا ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس امید کی وجہ سے کہ وہ ایک دن خوش ہو کر مجھے اپنی کڑی قید سے آزاد کر دیں گے۔ میں ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی، ان کے بچوں کی پیار سے پرورش کر رہی تھی، جس کے بدلے وہ بھی مجھ سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ تاہم یہ لوگ میری سخت نگرانی کرتے تھے۔ مالکن مجھ پر نگاہ رکھتی، کہیں میں کسی سے بات نہ کروں۔ مجھے اجازت نہ تھی کہ ان کے گھر سے باہر جھانکوں یا قدم بھی باہر نکالوں۔ گھر آنے والے مہمانوں سے بھی کلام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ کتنی بڑی بد نصیبی تھی کہ میرا گھر یہاں سے تھوڑی دور ہی تھا اور میں اپنے گھر نہ جا سکتی تھی، نہ کسی کو پیغام بھجوا سکتی تھی اور نہ بچوں سے مل سکتی تھی۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کی اس قدر یاد ستاتی کہ جی کرتا یہاں سے کسی طرح بھاگ نکلوں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا خبر صحیح سلامت اپنے گھر تک پہنچ ہی جاؤں، اپنے شوہر اور بچوں سے مل جاؤں۔ پھر ان عورتوں کے کرب سے بھرے چہرے یاد آ جاتے اور ان کی چیخیں کانوں سے ٹکرانے لگتی تھیں، جو بھاگنے کی کوشش میں پکڑی گئیں اور دوبارہ بکنے کے لیے وہاں لے جائی گئی تھیں جہاں میں رہتی تھی۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپر کی منزل میں بٹ صاحب کے سب سے چھوٹے بچے کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایک شب آدھی رات کو جب میں ان کے بچے کو سینے سے لگا رہی تھی، دل میں ہوک سی اٹھی اور مجھے اپنے بچوں کی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ یوں لگا جیسے کہ وہ مجھے یاد کر کے رو رہے ہوں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے گھر کے آنگن میں ڈھونڈتے پھرتے ہوں۔ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ اس وقت میری ممتا پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ بےتابی سے کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ بٹ صاحب کا بچہ مجھے اپنے ساتھ نہ پا کر کسمسایا اور میرے قدم کی آہٹ سے بچے کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے دوبارہ تھپک کر سلا دیا۔ مین گیٹ سے نکل بھاگنا ناممکن تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا اور بلندی کا اندازہ لگایا۔ میں پچھلی طرف سے نیچے اترنے لگی۔ کھڑکی سے نیچے دیوار پر اینٹیں فاصلے سے اس طرح لگی ہوئی تھی کہ ان پر سنبھل کر پیر رکھنے سے نچلی منزل تک جایا جا سکتا تھا۔ ابھی تھوڑا سا فاصلہ زمین سے باقی تھا کہ میرا پیر خلا میں لٹک گیا اور میں دھڑام سے گر گئی۔ دراصل یہاں پہنچ کر اینٹیں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں نیچے کی طرف جھانک کر اس بات کا اندازہ نہ کر سکی تھی کہ زمین سے 6 فٹ اوپر اینٹیں نصب نہیں ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہاں چارپائی بچھی ہوئی تھی۔
میں اس پر جا گرے اور مجھے چوٹ نہ آئے۔ تب میں نے دیوار کے ساتھ چارپائی کو کھڑا کر دیا اور اس کی مدد سے پرلے گھر میں کود گئی۔ یہ پڑوسی کا گھر تھا۔ آہٹ پر ان کا نوکر اور اس کی بیوی جاگ گئے۔ وہ دیوار کے قریب عقبی صحن میں چارپائی ڈالے سو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے کہ میں چور نہیں ہوں، ایک بے بس مظلوم عورت ہوں جو ان لوگوں کی قید میں ہوں۔ کہا کہ خدا را شور نہ مچاؤ، میں سارا حال بتاتی ہوں۔ میرا احوال سن کر وہ بھی رو رہے تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ وہ مجھے سرونٹ کوارٹر میں لے آئے۔ عورت نے اپنے وہ کپڑے دیے جو میں نے پہن لیے اور اپنا لباس وہاں ہی پھینک دیا۔ انہوں نے مجھے کرایہ بھی دیا۔ راتوں رات میں گھر چلی گئی۔ گھر کو تالا لگا تھا۔ گھر کے باہر بیٹھی رہی یہاں تک کہ فجر کی اذان سنائی دی۔ ہزاروں آرزوئیں دل میں تھیں۔ خوشی کے آنسو خوف سے مل کر عجب احساس کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ میں نے اجڑی ہوئی دہلیز کو پار کیا، مگر وہاں تو دھول اڑ رہی تھی۔ صبح کا نور پھیل چکا تھا اور در پر تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ سبحان اور بچے وہاں نہیں تھے۔ میں نے کلیجہ تھام لیا اور پڑوسن کا در بجایا۔ منان کے والد نے در کھولا۔ انہوں نے بتایا کہ جب تمہاری گمشدگی کے بعد سبحان کو فون پر اطلاع دی، وہ خود آ گئے۔ ان کے آنے تک منان کی ماں تیرے بچوں کے پاس رہی، مگر یہ تو بتا کہ تو اس نامراد ریاض کے ساتھ کیوں بھاگ گئی، اپنے شوہر، گھر اور معصوم بچوں کو چھوڑ کر؟ ہم نے تو تیرے بارے کبھی ایسا سوچا تک نہ تھا۔ چاچا جی، میں نہیں بھاگی تھی۔ اس نامراد نے مجھے نہ جانے کیسا پانی پلا کر بے ہوش کیا اور علاقہ غیر لے گیا۔ وہاں مجھے فروخت کر دیا۔ میں کسی بھی طرح رابطہ نہ کر سکتی تھی۔ وہ مجھے اندر لے گئے۔ بیوی نے نماز ختم کر لی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ وہ بولی، بیٹی سبحان نے تو یہی سمجھا کہ تو بچے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، پھر بھی اس نے تیرا انتظار کیا۔ بعد میں مایوس ہو کر اپنے بچے لے گیا اور گھر کو تالا لگا گیا۔ تالے کی چابی البتہ ہم کو دے گیا ہے کہ شاید تم لوٹ کر آ جاؤ۔ میں نے روتے دل کے ساتھ تالا کھولا جہاں آنگن میں دھول اڑ رہی تھی اور مکڑیوں نے کمروں میں جالے تان رکھے تھے۔ گھر کے ایک کونے میں میرے بچوں کے کھلونے پڑے ہوئے تھے جن کی خاطر جان پر کھیل کر بھاگی۔ ان کی صورتیں بھی دیکھنی نصیب نہ ہو سکی۔ منان کے والد نے سبحان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے میری پاک دامنی کا یقین نہ کیا اور کہا کہ عاشق نے چھوڑ دیا تو اب لوٹ کر آ گئی ہے۔ اس کو کہو کہ میرے گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ بچوں کی خاطر میں اس کو قبول کر بھی لوں تو میرے والدین، رشتہ دار اور میرا سماج اسے قبول نہیں کرے گا۔ جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے۔ صدمے سے اتنی بیمار پڑی کہ موت آنکھوں کے سامنے رقص کرتی نظر آنے لگی۔ خدا ترس لوگوں نے علاج کروایا۔ سبھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے شوہر اور بچوں سے بے وفائی کی ہے۔ سبحان نے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ آج بھی اسی گھر میں رہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ کبھی سبحان معاف کر دیں اور لوٹ آئیں۔ محلے والوں کے کپڑے سی سی کر گزارا کرتی ہوں۔ عورت کی بھی کیا زندگی ہے۔ دوستو، یہ تھی ایک پیاری بہن کی کہانی جن کی زندگی ابھی تک مشکلات میں کٹ رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ خدا ان کی مشکل کو آسان کرے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں اور اس غلیظ معاشرے میں
لڑکیوں کو اور عورتوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی غیر پر کسی بھی قسم کا بھروسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ آپ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں؟ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور بتائیں تاکہ کہانی کے شروع میں آپ کا نام لے سکوں۔ ہمارے چینل پر ایسے بہت سارے اسٹوری لسنرز ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ کسی بھی کہانی کو سن کر آپ کے پیاروں کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔